کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کا بیان آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی شخص منہ پھیرے گا جو احمق ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا جس نے زمانہ پایا اور کلمہ پڑھ کر ایمان نہیں لایا، نبی پاک کی غلامی نہیں کی، تو وہ شخص بارہا یہ کہتا رہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت ماننے والا ہوں، ان کی پیروی کرتا ہوں، غلامی کرتا ہوں، تو اس کا یہ قول قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ نبی آخر الزماں کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ اپنے قول میں سچا نہیں ہو سکتا۔ اہل کتاب، مشرکین، عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کے ماننے والے تھے، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھتے تو تم اپنے قول میں جھوٹے ہو، سچے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک وصیت کا ذکر قرآن پاک میں نقل فرمایا، اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی، اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قول اس لیے نقل فرمایا کہ قیامت تک کے لوگ آنے والے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے، ترجمہ تفسیر پڑھتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کو نصیحت کی، وہ اس لیے جو لوگ پڑھیں گے وہ اپنی اس کے اوپر قائم رہیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو وہ بھی اپنی زندگیاں اچھی بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نقل فرماتا ہے، فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اور وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت سارہ کی، حضرت حاجرہ کی اولاد ہیں، اور اسحاق علیہ السلام جو بیٹے، جو اولاد ہیں حضرت سارہ کی، ان کی والدہ کا نام سارہ ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حاجرہ ہے، لیکن آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں، اور جب یعقوب علیہ السلام بھی اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو انہوں نے بھی اپنی بیٹوں کو وصیت کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے مشہور ہیں، جس میں یوسف علیہ السلام بھی موجود ہیں، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اس کے علاوہ بھی آپ کے 4 بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی ہیں۔ چنانچہ آپ نے وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے اسلام دین، فلا تموتن، تو ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو اور ماننے والے ہو۔ انبیاء کرام اپنی اولاد کو وصیت فرما رہے ہیں، اور کتنی پیاری وصیت فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو چن لیا ہے، یہی دین سچا ہے، یہی حق ہے، اس کے علاوہ جتنے ادیان ہیں، جتنے دین ہوں گے وہ سچے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں اگر زندہ رہنا تو اس پر قائم رہنا، جب آخری وقت ہو دنیا سے جانے کا تو پھر اسی اسلام پر قائم رہ کر دنیا سے رخصت ہو جانا، ساری زندگی بھی اسلام پر قائم رہنا اور آخری وقت بھی اسلام پر قائم رہنا۔
جو شخص ساری زندگی تو اسلام پر قائم رہے لیکن وہ آخری ٹائم کے اوپر اسلام سے پھر جائے تو پھر اس کی ساری زندگی کی محنت اسلام پر رہنا سب برباد ہو جاتی ہے۔ ایک شخص ساری زندگی کفر پر گزارے لیکن اس کا آخری وقت جب ہو اور مرنے سے تھوڑا ٹائم پہلے جب سانس حلق میں نہ اٹکے اس سے پہلے توبہ کر کے اگر وہ ایمان لے آیا، ماننے والا ہو گیا، بھلے اس کی پوری زندگی کفر میں گزری لیکن وہ جنت کا مسافر ہو جائے گا۔ یہاں پر انبیاء کرام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی جا رہی ہے، اور کون سی اولاد ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اتنی باکمال اولاد، اتنی مرتبے درجے والی اولاد کو نصیحت فرمائی جا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو اپنی اولاد کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے تبلیغ انسان کو اور بھلائی کی دعوت اپنے قرابت داروں کو دینی چاہیے۔ سب سے زیادہ قریب اس کی بیوی ہوتی ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر اس کے بہن بھائی، گھر والے اور قرابت دار رشتہ دار۔ سب سے پہلا حق ہے کہ بندہ اپنے قریب میں اسلام کی دعوت دے، ایمان کی دعوت دے اور بھلائی کی دعوت دے، اس کے بعد باہر وہ تبلیغ کر سکتا ہے۔ اور اپنی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت پیارا ارشاد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص سے فرمایا، اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی اور تم نے اسے کیا سکھایا۔ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ یہاں پر آپ نے 3 احادیث مبارکہ سماعت فرمائی، جس میں آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ جو ہے وہ ادب سکھانا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور یہ بہترین عطیہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو ادب سکھا دیا تو سمجھو آپ نے ان کو سب کچھ سکھا دیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، اچھے ادب سے مراد بچے کو دیندار، متقی، پرہیزگار بنانا ہے۔ اولاد کے لیے اس سے اچھا عطیہ کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے، متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے۔ لیکن آج کیا ہو گیا، جب بچہ 6-7 سال کا ہوتا ہے، ہمیں حدیث یہ بتاتی ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو مار کر پڑھواؤ اس سے۔ لیکن آج اس کا معاملہ اس کا الٹ ہو گیا، برعکس ہو گیا۔ اگر بچہ 6-7 سال میں اسکول نہ جائے تو گھر والے اس کو مارتے ہیں، 10 سال کا ہو کر بھی اسکول نہ جائے تو اسے مارا جاتا ہے۔ لیکن بہت سے والدین ہیں کہ بچے سے کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا آج کتنی نمازیں پڑھی تھی، آج تم نے دین کا کتنا کام کیا تھا، کوئی قرآن پاک پڑھنے گئے تھے یا نہیں گئے تھے۔ آج یہ ہم سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں۔ ہم لوگ صرف دنیا سکھانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو دین سکھانا نہیں چاہتے۔ حالانکہ سب سے پہلی تربیت انسان کی، بچے کی، اگر مسلمان کا بچہ ہے تو اس کی پہلی تربیت اسلام کی ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس، آج پہلی تربیت جو اس کی ہوتی ہے وہ انگریزوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے وہ آنکھ کھولتا ہے تو انگریزی کتاب پڑھتا ہے۔ پہلے بچے ہوا کرتے تھے، والدین اتنے اچھے ہوا کرتے تھے، اب وہ دور ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم صرف بچوں کو دنیا سکھا دیتے ہیں، دنیا کے ہنر سکھا دیتے ہیں، دنیا کی پڑھائی اس لیے زیادہ کرواتے ہیں کہ دنیا میں تیز چالاک ہو کر، ہنر سیکھ کر، اچھی تعلیم حاصل کر کے
اسے اچھی نوکری مل جائے گی، اچھے پیسے کمائے گا۔ لیکن ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ بہت کم والدین ہیں جو ایسا جذبہ رکھیں، جن کے اندر ایمان سلامت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی نیک ہو، دیندار ہو۔ ایسے لوگ بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس پرفتن دور کے اندر بہت والدین ایسے اچھے ہوں گے جو اپنے اچھے بچوں کی جو تربیت صحیح کرتے ہیں، لیکن ایسے بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کو دین کی تربیت ان کو دیں گے، سکھائیں گے، آپ دنیا سے جب چلے جائیں گے، پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہوگا، آپ کے لیے کوئی دعا کرنے والا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے انہیں قرآن نہیں پڑھایا، کبھی نماز کا حکم نہیں دیا، اچھے کاموں کا حکم نہیں دیا، اسلام کی محبت ان کے دل میں نہیں ڈالی، اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں سکھائی، رسول کی محبت نہیں سکھائی، اہل بیت صحابہ کی محبت نہیں سکھائی، تو پھر ہمیشہ کا افسوس رہ جائے گا، کیونکہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ آپ چلے جاتے ہیں لیکن آپ کا نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا ہے، پیچھے بشرط یہ کہ اولاد نیک ہو۔ وہ جب تک قرآن کی تلاوت کرے گی، نماز پڑھتی رہے گی، آپ ان کی اچھی تربیت کر کے گئے ہوں گے، وہ ہمیشہ آپ کے کام آئے گی۔ آج پھر والدین شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں سنتی، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے، ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو والدین کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے تربیت کیسی کی تھی۔ ہم نے تو صرف ان کو دنیا سکھائی تھی، اور جیسی دنیا ہم نے سکھائی تھی، اصل تربیت جو انسان کی جو کرتا ہے وہ دین کرتا ہے، وہ اسلام کرتا ہے۔ اسلام سے اچھی تربیت کوئی دنیا کا علم نہیں کر سکتا۔ جو قرآن انسان کی تربیت کر سکتا ہے، حدیث انسان کی تربیت کر سکتی ہے، دنیا میں کوئی ایسا علم نہیں ہے جو انسان کو انسان بنا دے۔ یہ ایسا علم ہے قرآن پاک کا اور حدیث کا۔ اگر بچے کو کچھ باتیں سکھا دی جائیں، والدین خود بھی جانتے ہوں، تو بچے کی بہت اچھی آپ تربیت کر سکتے ہیں۔ پھر آپ دنیا میں بھی سکون سے رہیں گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ سکون سے رہیں گے۔ یہ اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، یہ ہمیشہ آپ کے کام آئے گی۔ پھر اولاد یہ نہیں کہیں گے والدین کہ یہ اولاد ہم سے بگڑ گئی، تو پھر والدین کو بھی سوچنا چاہیے، شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ اولاد ہماری نافرمان ہو گئی، ہماری بات نہیں سنتی، کہیں نہ کہیں تربیت میں کمی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اپنی اولاد کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹا اسلام پر قائم رہنا۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کی نظر میں اگر کسی چیز کی اہمیت تھی تو وہ اسلام کی اہمیت تھی، دین کی اہمیت تھی انبیاء کرام کی نظر میں۔ اگر ان کی نظر میں کسی اور چیز کی اہمیت ہوتی، وہ ضرور اس چیز کی وصیت کرتے۔ پتہ چلا دنیا میں سب سے اہم چیز اور جو نصیب سے ملتی ہے، مقدر سے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے ملتی ہے، وہ ایمان ہے۔ اگر کسی کو ایمان نصیب ہو گیا ہے تو وہ اس کی قدر کرے۔ اس کی کتنی قدر کرنی ہے، اس کی قدر کا اندازہ قیامت میں پتہ چلے گا۔ ایمان کے بغیر بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہاں سے پتہ لگا انبیاء کرام اپنی اولاد کو دین کی نصیحت کر کے جا رہے ہیں، بیٹا دین پر ثابت قدم رہنا۔ آج افسوس ہم لوگ اپنی اولاد کی اور اپنی تربیت دین کے حوالے سے نہیں کرتے، صرف دنیا کے حوالے سے۔ اکثر لوگ صرف دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دین کو ترجیح نہیں دیتے، حالانکہ 60-70 سال کی زندگی ہے، اس سے زیادہ کی زندگی نہیں ہے۔ دنیا کا رزق اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، آپ اس کو جتنا مرضی پڑھا لیں لکھا لیں، لیکن جتنی روزی اس کے نصیب میں لکھی ہے، جتنا اس کا رزق لکھا ہوا ہے، اس کو وہ مل کر رہے گا۔ لیکن دین پر ثابت قدمی، اس کے لیے دعائیں بھی مانگنی پڑیں گی اور عمل بھی کرنا پڑے گا، نفس سے بھی لڑنا پڑے گا، شیطان سے بھی لڑنا پڑے گا۔ اس کے اوپر ثابت قدم رہنا، یہ بندے کو خود محنت کرنی ہوگی اور اللہ کا فضل مانگتے رہنا ہوگا کہ ہم اس پر ثابت قدم رہیں۔ انبیاء کرام نے وصیت کی اپنی اولاد کو کہ دین پر قائم رہنا۔ اس سے پتہ لگا کہ انبیاء کی میراث مال نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی، پیسہ نہیں ہوتا، انبیاء کی میراث علم ہوتا ہے جو وہ وصیت کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے دین پر قائم رہنے کی پابندی کی کہ بیٹا دین پر قائم رہنا۔ یہاں سے پتہ لگا کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ان کا ایک باغ تھا، باغ فدق، اور وہ انہوں نے نہیں دیا فاطمۃ الزہرا کو، حضرت ابوبکر صدیق نے، یہ لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ انبیاء کرام کی جو میراث ہوتی ہے وہ علم ہوتی ہے، مال و دولت نہیں ہوتی۔ انبیاء کی میراث علم ہوتی ہے۔ اگر انبیاء کی میراث کوئی اور چیز ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو دے کر جاتے، زمین دے کر جاتے، پیسہ دے کر جاتے، مال و دولت دے کر جاتے، لیکن نہیں، ان کی میراث علم ہوتا ہے اور دین ہوتا ہے۔ یہ وہ ودیت کر کے جاتے ہیں، اس کی وہ وصیت کر کے جاتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایمان ہے اور دین ہے۔ اس کے اوپر انسان کو کتنی پابندی سے عمل کرنا چاہیے، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ قیامت کے دن جب کافر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے، وہ کہیں گے یہ پوری روئے زمین، کتنی روئے زمین ہے، یہ ساری سونے کی بن جائے، یہ ساری سونے کی بن جائے، اور ہم اس کے بدلے میں دے دیں، ہمیں ایمان مل جائے، ہمیں ایمان مل جائے، یہ پوری دنیا سونے کی بن جائے، یہ ہم فدیہ کر دیں، یہ ہم کفارہ دیں اس کے بدلے، اور ہمیں ایمان مل جائے۔ آپ کے پاس 1 تولہ 2 تولہ وہ کتنا سنبھال کر رکھتے ہیں، قیامت کے دن اتنے ایمان کی قدر ہوگی۔ اس وقت پر پھر انسان اگر پچھتائے تو پھر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ آج مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمیں اسلام پلیٹ میں رکھ کے مل گیا۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن لوگوں نے اسلام کی خاطر کتنی جانیں قربان کی اور کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ صحابہ کرام کے حالات پڑھیے، حضرت بلال کو کتنا مارا کرتا تھا، کیوں مارا کرتا تھا امیہ؟ اس وجہ سے مارا کرتا تھا کہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، نبی کے غلام ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام نے کیسا سخت دور گزارا اور اسلام کے اوپر قائم رہے، پابند رہے۔ اس لیے انبیاء کرام اپنی اولاد کو وصیت کر کے جایا کرتے تھے کہ میری اولاد اس دین پر قائم رہنا، مرنا نہیں، پر اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ سب سے کامیاب شخص وہی ہے دنیا کے اندر جو دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جو ایمان لے گیا دنیا سے، سمجھ لو اس نے میدان مار لیا، وہ جنگ جیت گیا۔ یہی دنیا میں سب سے بڑی جنگ ہے۔ شیطان اس کا لٹیرا ہے تمہارے ایمان کا، نفس تمہارے ایمان کا لٹیرا ہے، دنیا کے برے لوگ تمہارے ایمان کے لٹیرے ہیں۔ ہم نے اس کی کتنی حفاظت کرنی ہے اور کیسے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے، ہمیں اس پر کو سوچنا ہوگا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیں، پھر ہمیشہ کے لیے وبال خریدیں گے آخرت کا اگر ہم نے ایمان کی قدر نہیں کی۔ ایک ذرا سی گستاخی اور ایک بے ادبی، حضور اس لیے فرما رہے اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ ایک بے ادبی آپ نے کسی نبی کی شان میں کر دی، اللہ کے کسی پیارے کی شان میں بے ادبی کر دی، آپ کا ایمان آپ کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ ہمیں اس معاملے میں کتنی احتیاط چاہیے، مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، یہ ہر نماز کے بعد ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ بڑا خوش نصیب شخص وہ ہوتا ہے جو دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا کریم ہم سب کا، ایمان والوں کا خاتمہ بالخیر فرما، نفس سے، شیطان سے مولا کریم ہمیں پناہ عطا فرما، اور ہمیں دین اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں نمازوں کا پابند، اور جو کچھ ہم پہ فرائض مولا کریم رکھے گئے ہیں اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔